نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں تراویح میں قرآن پاک کا جو حصہ تلاوت کیا گیا اور سنا گیا وہ پارہ نمبر 9 کے 15ویں رکوع سے شروع ہو کر پارہ نمبر 10 کے اختتام تک ہے۔ پارہ نمبر 9 کا 15واں رکوع سورہ انفال سے شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح پارہ نمبر 10 میں سورہ توبہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان دونوں صورتوں کے اندر جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ مثلا سورہ انفال میں مشرکین پر ان کے کفر، فساد اور مسلمانوں سے دشمنی کا دنیا میں وبال اور جنگ بدر میں ان کی سزا کا بیان ہے، اور اسی طرح بعض دوسرے واقعات میں اللہ جل شانہ نے یہود پر جو وبال پڑا، ان کی بدعہدی کا، اس کا بھی بیان فرمایا۔ زیادہ تر اس صورت کے اندر غزوہ بدر کے واقعات ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر مومنین پر کی گئی نعمتیں بھی ذکر کی ہیں، اور کفار پر جو سزائیں نازل ہوئی ہیں ان کی بھی یاد دہانی ہے، اور بعض شرعی احکام کا بھی اس صورت میں بیان ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر، اور اسی طرح 6 اور 7 میں جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح کی کہ مسلمانوں کی جنگ دنیا کے مادی فوائد بٹورنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اخلاقی اور تمدنی بگاڑ کو اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ باقی رہا مال غنیمت، تو یہ انعام خداوندی ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ انعام کے طور پر مل ہی جایا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد سے تم نے فتح اور نصرت حاصل کی، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ جل شانہ نے تمہاری فتح اور نصرت کی ہے۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان کشمکش کی پہلی فیصلہ کن جنگ ہے، اور اس جنگ کے اندر سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اسلام اور نظام جاہلیت میں کس کو زندہ رہنا ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس جنگ کے ذریعے یہ بھی ثابت کیا۔ آیت نمبر 11، 12 اور اسی طرح آیت نمبر 15 میں غزوہ بدر میں اللہ کی خصوصی مدد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا آیت نمبر 15 میں کہ میدان جہاد سے فرار ہونا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ فرار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد کے مقابلے میں تمہیں جان عزیز ہے، تو اس لیے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، بہت بڑی نافرمانی اس کو شمار کیا ہے۔ اور آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہو، اور فرمایا کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، اور فرمایا کہ اس عام عذاب سے بچو جو صرف گناہ گاروں پر ہی نہیں آئے گا، بلکہ اس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے
تو اس میں اگر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو گناہ نہیں کر رہے ہوتے، تو جو لوگ گناہ نہیں کر رہے ہوتے وہ مداحنت پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کرنے والوں کو نہ تو گناہ سے روکتے ہیں نہ ہی ان کے اس فعل سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے اس کی زد میں یہ دونوں گروہ آتے ہیں، گناہ کرنے والے بھی اور گناہ نہ کرنے والے بھی۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر اسی پر تنبیہ فرمائی ہے۔ آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ اگر خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بصیرت اور قوت تمیز پیدا کر دے گا، جس سے تمہیں حق اور باطل کا فرق ہوگا، اور فرمایا کہ یہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں مشرکین مکہ، لیکن اللہ کی تدبیروں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آگے فرمایا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو باتیں بتاتے ہیں، یہ باتیں تو پرانے افسانے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ قرآن حق ہے تو اس کے انکار کی وجہ سے ہم پر پتھر برسنے چاہیے، ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ جل شانہ نے اس کا جواب دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر عذاب اس لیے نہیں آتا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ ایک اصول ذکر کر دیا کہ جب تک آپ موجود ہیں، اور اسی طرح جو لوگ استغفار کرتے ہیں وہ بھی، اس وقت تک انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ گویا کہ نزول عذاب سے دو چیزیں مانع ہوتی ہیں، دو چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کے پیغمبر کی موجودگی، دوسرے استغفار۔ یعنی جب گناہ گاروں کے درمیان اللہ کا کوئی نبی موجود ہو تب بھی گناہ گاروں پر عذاب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ جب تک ان میں استغفار کرنے والے موجود ہوں، گناہ کیا، توبہ کر لی، استغفار کر لی، تب بھی اللہ جل شانہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ یہ ایک ضابطہ ہے۔ آگے 10واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 52 میں اللہ جل شانہ نے ایک انتہائی اصول فطرت بتایا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت کو اس وقت تک نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نعمت کا غیر مستحق نہ بنا دے۔ یعنی جب لوگ اپنی بے اعتدالی اور غلط کاری سے نیکی کے فطری قوا اور استعداد کو بدل ڈالتے ہیں اور خدا کی بخشی ہوئی داخلی یا خارجی نعمتوں کو اس کے بتلائے ہوئے کام میں ٹھیک موقع پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ الٹا اس کی مخالفت میں خرچ کرنے لگتے ہیں، تو حق تعالیٰ اپنی نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنی شان انعام کو انتقام سے بدل دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ آگے آیت نمبر 60 میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، مسلمانوں کو ترغیب دی کہ جتنا تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے سامان جنگ تیار رکھو، تاکہ اس سے اللہ کے دشمن خوف زدہ رہیں۔ ہاں، آگے حکم دیا کہ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو بھی آپ ان کے لیے صلح کے موقع ان کے میسر کرو، ان کو مہیا کرو، صلح کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آگے آیت نمبر 65 اور 66 کا مضمون یہ ہے، اللہ جل شانہ نے غزوہ جنگ کا اصول مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیا
کہ اصولی لحاظ سے اہل ایمان اور کفار کے درمیان 1 اور 10 کی نسبت ہے، یعنی اگر کافر 10 ہوں تو ان کو ایک مسلمان مقابلے کے لیے کافی ہے، لیکن فرمایا کہ تربیت میں کمی کی وجہ سے تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دو گنی فوج سے ٹکرانے میں تأمل نہ کرو۔ اگر کافر تم سے 2 گنا تعداد میں ہیں تو تم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو پھر تمہارے لیے تدبیر کرنے کی اجازت ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کے ایمان کی گواہی ہے، وہی سچے مومن ہیں۔ آگے سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ توبہ کے جو مضامین ہیں ان کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ اس میں چند غزوات اور چند واقعات کا ذکر ہے۔ عرب کے قبائل سے عہد توڑنے کا اعلان، فتح مکہ، غزوہ حنین، کفار کو حرم سے نکالنا، غزوہ تبوک اور واقعہ ہجرت، اسی طرح منافقین کے احوال اور اقوال اس صورت کے اہم مضامین ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ کفار کسی مومن کے معاملہ میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی پاسداری، زیادتی ہمیشہ ان کی طرف سے ہوئی ہے، لہٰذا ان سے عہد جو ہوئے تھے ان کو توڑنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، اگر کفر سے توبہ کر کے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، مگر کفر کے سرغنوں سے جنگ جاری رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ اور آگے آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کو الگ نہیں کیا جو اس کے راستے میں جان دیں اور کفار کو دوست نہ بنائیں۔ آگے آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا کہ اگر تمہارے والدین، بہن بھائی بھی کفر کو اسلام کے مقابلے میں ترجیح دیں تو تم انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ۔ فرمایا کہ اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو ان کو دوست بنانے والوں کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اگر تمہیں تمہارے والدین، بہن بھائی، تجارت اور گھر جہاد کے مقابلے میں پسند ہیں اور ان کو قربان نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، پھر اللہ جل شانہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے عذاب کا۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ایک مومن کے دل میں ایمان اور اسلام کی اور اسلامی احکامات کی کیا وقت ہونی چاہیے اس کو بیان فرمایا ہے، اور جہاد جو اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اس کی اہمیت کو ذکر کیا گیا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے اس حکم پر قربان ہو سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو خدا تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے کبھی نکل نہ سکو گے، یہاں تک کہ پھر اپنے دین یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس آؤ۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر مسلمانوں کی ذلت اور پستی کا ایک اہم علاج تجویز کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ غزوہ حنین میں جب بعض لوگوں نے کہا کہ آج تو ہماری تعداد بہت ہے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، مسلمانوں کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ آج تو ہماری تعداد بڑی ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟
تو فرمایا کہ جب قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے شکست دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹھی بھر صحابہ رہ گئے، باقی منتشر ہو گئے۔ تو اللہ جل شانہ کو مسلمانوں کی زبان سے یہ کہے ہوئے الفاظ پسند نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ کے اندر فتح اور کامیابی کا دار و مدار قلت اور کثرت پر نہیں، بلکہ ہمت اور حوصلہ اور اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے وہاں مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے شکست کا ابتدائی حصہ دکھایا۔ آگے آیت نمبر 60 اور 61 میں زکوٰۃ اور صدقات کے مستحقین کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات کے حقدار فقراء ہیں اور مساکین ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو صدقات جمع کرنے پر مامور ہیں، یا قرض دار ہیں، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں رکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ محترم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا ہی اپنی اطاعت کے لیے فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی اطاعت نصیب فرمائے اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔